بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جو لوگ زیادہ ہنستے ہیں وہ جسمانی جذباتی دونوں طرح کو درد کو زیادہ برداشت کرتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا خود کو قصوروار ٹھہرانے، ناخوشی اور ڈپریشن کا بنیادی ذریعہ ہے۔ جب آپ کسی کو ناپسند کرنے لگتے ہیں تو اس کی ہر چیز طبی طور پر آپ کو ناراض کرتی ہے۔ زندگی بھر کی تندرستی چاہتے ہو تو پھل اور سبزیاں زیادہ استعمال کرو۔ اگر بدن سستی کا شکار ہے تو سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ میٹھی چیزوں کا استعمال چہرے پر جھریوں کا سبب بنتی ہے۔ کھیرے والے پانی سے منہ دھونے سے چہرے کو تر و تازہ جوان بناتا ہے۔ نہار منہ خوشبو سونگھنے سے دماغ پر سکون رہتا ہے اور ڈپریشن میں کمی آتی ہے۔ سونے سے قبل پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کرو، میٹھی نیند آتی ہے۔ بد ہضمی سے ہونے والی سر درد دور کرنے کے لیے نہار منہ ایک سبز الائچی چبا کر کھا لیں۔ رات کو جلدی سونا، صبح کو جلدی جاگنا بڑھاپے کی رفتار کو سست کر دیتا ہے۔ ہرا دھنیا چھالوں پر لگانے سے چھالے جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ کھانے میں تھوڑی سی سونف ضرور شامل کیا کریں، اس سے نظر بے تحاشا تیز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کھانے میں روزانہ ادرک استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ باہر نہیں آتا۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان تھکاوٹ اور سستی کا شکار نہیں ہوتا۔ کامیابی کی راہ میں آنے والی 10 رکاوٹیں جو تمہیں روک رہی ہیں۔ کتنے لوگ محنت کرتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، پلان بناتے ہیں لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ بنیادی وجہ وہ رکاوٹیں ہیں جنہیں وہ پہچانتے ہی نہیں۔ نمبر 1، خود پر یقین نہ رکھنا۔ اگر تمہیں خود پر اعتماد نہیں تو دنیا تم پر کیوں اعتماد کرے گی؟ نمبر 2، کام کو ٹالنے کی عادت، بعد میں کر لوں گا، یہ جملہ خوابوں کا قاتل ہے۔ نمبر 3، ناکامی سے ڈرنا۔ کامیاب لوگ بھی ناکامی کا شکار ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ دوبارہ اٹھ جاتے ہیں۔ نمبر 4، منفی سوچ اور دوسروں کی باتوں کا اثر۔ لوگ آپ کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ ان کی ذاتی رائے ہے، تمہاری حقیقت نہیں۔ نمبر 5، واضح مقصد کا نہ ہونا۔ اگر پتہ ہی نہیں منزل کہاں ہے تو کیسے پہنچو گے؟ نمبر 6، وقت کا غلط استعمال۔ وقت تمہارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، اسے ضائع نہ کرو۔ نمبر 7، پرفیکشن کا انتظار۔ ہر کام میں مکمل ہونا ضروری نہیں، شروع کرنا زیادہ اہم ہے۔ نمبر 8، غلط لوگوں کی صحبت۔ نیچے کھینچے والے لوگ تمہیں اوپر جانے نہیں دیں گے۔ نمبر 9، حوصلے کی کمی یعنی جلدی ہار مان لینا۔ یاد رکھیں نتیجہ فوراً نہیں آتا لیکن مستقل مزاجی ہمیشہ رنگ لاتی ہے۔ نمبر 10، اللہ پر بھروسے کے بغیر صرف خود پر انحصار کرنا۔ دعا، یقین اور محنت، یہ تینوں چیزیں مل کر ہی کامیابی کی چابی بنتے ہیں۔ جو لوگ اپنے جذبات کو چھپاتے ہیں وہ عام طور پر سب سے زیادہ پرواہ کرتے ہیں۔ اپنے ساتھی پر 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ محبت میں نہیں ہیں۔ وہ نوجوان جو اپنا زیادہ وقت موسیقی سننے میں صرف کرتے ہیں ان کے افسردہ ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک عورت صرف اس شخص سے بحث کرتی ہے جس کی وہ واقعی پرواہ کرتی ہے۔ کم بحث صرف اس وقت ہوتی ہے جب اسے دلچسپی نہ ہو۔ قوت باہ کو بڑھانے کے لیے کھانے میں پیاز کا استعمال کبھی مت بھولیں۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے اور جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دودھ میں سیب کا رس ملا کر پینے سے دل کو طاقت اور توانائی ملتی ہے۔ بال گرنے لگیں تو پیاز کا رس سر پر لگائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ الرجی دور کرنے کے لیے نیم گرم پانی سے نہانا مفید ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اس کے لیے کدو کا استعمال نہایت مفید ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے اور آنکھوں کے درد میں رات کو سرما لگانا مفید ہے۔ بھیڑ کا گوشت کھانے سے جوڑوں اور کمر کا درد ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ پودینے کا استعمال معدے کے جملہ امراض دور کرنے میں مددگار ہے۔
کھانا کھانے کے بعد مسواک کرنے سے بدہضمی نہیں ہوتی۔ کامیابی یہ نہیں کہ انسان سب کچھ پا لے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ انسان غم میں مسکرانا، دولت کے بغیر خوش رہنا جانتا ہو۔ بھنے چنے اور بادام روزانہ کھانے سے قوت مدافعت بڑھتا ہے، اعصابی اور جسمانی نشوونما بہتر ہوتی ہے۔ ادرک کا استعمال پٹھوں کے درد کے لیے مفید ہوتا ہے۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے جوڑوں کا درد جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ صرف 10 منٹ چہل قدمی کرنے سے وزن میں کافی حد تک کمی آتی ہے اور انسان صحت مند رہتا ہے۔ اگر چہرے پر نشانات ہوں تو ایلو ویرا جیل میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے نشان دور ہو جائیں گے۔ سبزی کا سالن زیادہ کھایا کریں، سکن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دھوپ میں نکلنے سے رنگت سانولی ہو جائے تو کھیرے کا رس تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملیں۔ 15 منٹ لگا رہنے دیں، بعد میں چہرہ دھو لیں۔ مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی پینے سے کھانسی کی شکایت ہو سکتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باتیں 4 قسم کی ہوتی ہیں۔ 1 وہ باتیں جن کے کرنے سے سراسر نقصان ہو۔ نمبر 2 وہ باتیں جن کے کرنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نمبر 3 وہ باتیں جن سے نفع بھی ہو اور نقصان بھی۔ نمبر 4 وہ باتیں جو نفع اور نقصان دونوں سے خالی ہوں۔ جس شخص کی زبان اس پر حکمران ہو تو وہی اس کی موت اور ہلاکت کا فیصلہ کرتی ہے۔ جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کے عمل بھی درست ہوتے ہیں۔ جو شخص چھوٹی مصیبتوں کو بڑا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنا بھید نہیں چھپا سکتا وہ دوسروں کا کیا بھید چھپائے گا۔ اگر بھیگے ہوئے چنے اور کشمش کو باقاعدگی سے کھائیں تو اس سے موٹاپے، جسم میں خون کی کمی، کمزور قوت مدافعت کا مسئلہ کم ہو سکتا ہے۔ در حقیقت چنے اور کشمش دونوں ہی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ کشمش میں پروٹین، آئرن، فائبر، پوٹاشیم اور کاپر جیسے بہت سے ضروری غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو کئی طرح سے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف بھیگے ہوئے چنے میں پروٹین، فائبر، کاربوہائیڈریٹ وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ تمام غذائی اجزاء آپ کے جسم کے لیے بہت اہم ہیں۔ ہڈیوں کو مضبوط بنائیں۔ جسم کی ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے بھیگے ہوئے چنے اور کشمش کھانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ بتا دیں کہ چنے اور کشمش دونوں کے مرکب میں کیلشیم وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے جو آپ کی ہڈیوں کی مضبوطی کو بڑھاتا ہے۔ یہ کھوکھلی ہڈیوں میں زندگی لا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہڈیاں طویل عرصے تک صحت مند رہتی ہیں۔ جسمانی طاقت میں اضافہ۔ چنا اور کشمش کو توانائی کا پاور ہاؤس سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کمزوری کا شکار ہیں تو ان 2 چیزوں کا باقاعدگی سے استعمال کریں۔ کشمش اور چنے میں آئرن بہت سے ضروری وٹامن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جسم کو وافر مقدار میں توانائی مل سکتی ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، لمحے ریت کی مانند ہاتھوں سے پھسل جاتے ہیں۔ وہ چہرے جو کبھی روشنی کی مانند جگمگاتے تھے ایک دن جھریوں سے بھر جاتا ہے۔ وہ آنکھیں جن میں خواب سے چمکتے تھے ایک دن دھندلا جاتی ہیں۔ جسم کی وہ جوانی جس پر دنیا فری فتح ہوتی تھی بالآخر ڈھل جاتی ہے۔ لیکن ایک شے ایسی ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی، کبھی مانگ نہیں پڑتی، وہ ہے انسان کی اچھائی۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو چہرے سے نہیں دل سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ نرم لہجہ، وہ ہمدردی بھرا رویہ، وہ دوسروں کے دکھ میں بہنے والا دل، یہی اصل خوبصورتی ہے۔ لوگ چہرے بھول جاتے ہیں لیکن وہ دعا جو کسی کی آنکھوں سے آپ کے لیے نکلی ہو وہ ہمیشہ دل میں رہتی ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہر شخص اپنی ظاہری صورت کو سنوارنے میں لگا ہے، وہیں ایک اچھا انسان اپنی سیرت کو سنوارتا ہے۔ حسن وقت کے ساتھ ماند پڑ جاتا ہے لیکن حسن اخلاق ہمیشہ چمکتا ہے۔ لوگ جب یاد کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اس کے چہرے کے خد و خال کیسے تھے، بلکہ کہتے ہیں وہ بہت اچھا انسان تھا۔ زندگی کے اختتام پر قبر میں نہ خوبصورتی کام آئے گی نہ جسم کی تراش، وہاں صرف اعمال جائیں گے۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے۔
مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیوں نہ کہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ تکلیف دینے والوں کو رحمت سمجھے۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنی عزت اور وقار کا خیال رکھتا ہے، مگر جب کوئی اس پر بدگمانی کرے، اس کے بارے میں غلط گمان رکھے، اس پر الزام تلاشی کرے یا غیبت کرے تو دل کو شدید تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن ایک صاحب ایمان انسان کے لیے ان حالات میں بھی صبر و شکر کا راستہ ہی بہتر ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو آپ کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں یا بدظنی کرتے ہیں، وہ دراصل نادانستہ طور پر آپ کی آخرت سنوارنے میں لگے ہوتے ہیں۔ حدیث کے مطابق قیامت کے دن مظلوم کو ظالم کے نیک اعمال دیے جائیں گے، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں تو مظلوم کے گناہ ظالم پر لاد دیے جائیں گے۔ اس اعتبار سے جو لوگ دنیا میں آپ کی عزت پر حملہ کرتے ہیں وہ حقیقت میں آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی کا غم نہ بنائیں، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے آزمائش اور ساتھ ہی ایک خفیہ نعمت سمجھیں۔ آپ کا کام صرف صبر، خاموشی اور دعا ہے۔ یاد رکھیں اللہ عادل ہے، اس کی عدالت کامل ہے، وہ کسی کا حق ضائع نہیں کرتا۔ زندگی ایک لمحہ ہے جو پلک جھپکتے گزر جاتا ہے۔ یہ اتنی مختصر ہے کہ نفرت، حسد اور نفاق جیسے منفی جذبات کی گنجائش ہی نہیں رکھتی۔ آج جو ہم سب موجود ہیں کل صرف ایک یاد بن کر رہ جائیں گے، تو کیوں نہ زندگی کو محبت، معافی اور خلوص کے ساتھ گزارا جائے۔ کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیوں نہ کہ آخر کار ہم سب نے واپس لوٹ جانا ہے اور پیچھے رہ جانا ہے صرف ہمارے اعمال اور خوبصورت یادیں۔ جو شخص علم حاصل کرنے کا خواہاں ہو وہ پہلے یہ طے کرے کہ تحصیل علم سے اس کا مقصد کیا ہے۔ کتابوں کو زمین پر مت گرنے دو، کیوں نہ کہ کتابیں انسان کو آسمان پر لے جاتی ہیں۔ علم ایک ایسا پودا ہے جسے دل و دماغ کی سرزمین میں لگانے سے عقل کے پھل لگتے ہیں۔ علم ایک ایسا بادل ہے جو ہمیشہ رحمت برساتا ہے۔ انسان کا کتاب سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں۔ بڑے کام کرو، بڑے وعدے نہ کرو۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں، جس کی آنسو کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دامن میں جذب کر لو۔ کسی کے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دامن میں جذب کر لو، یہی انسانیت کی معراج ہے۔ جس کے دل میں ہمدردی ہے وہ انسان کبھی تنہا نہیں رہ سکتا۔ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھو، نبھاؤ، اس کا حساب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پس امیر مومنین لوگوں پر نگہبان ہے اور اس سے ان کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر والوں اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور کسی شخص کا غلام اپنے سردار کے مال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ صحیح بخاری۔ زکام اور بخار جیسے بہت سے موسمی مسائل بیکٹیریا کے حملے کی وجہ سے لاحق ہو سکتے ہیں۔ ان بیکٹیریا کے حملے سے بچنے کے لیے ایسی غذائیں استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے جو اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں۔ غذائی ماہرین کے مطابق پیاز میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات پائی جاتی ہے جو موسمی بیماریوں سے بچاؤ میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پیاز کے استعمال سے وائرل انفیکشن کے خطرات کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ غیر متوازن غذاؤں کے استعمال کے باعث بیشتر افراد کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ افراد گنج پن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ بالوں کے گرنے کے عمل کو سست کرنے کے لیے یا روکنے کے لیے پیاز کا پانی بہت مفید ہے۔ پیاز کا رس نکال کر بالوں پر لگائیں اور خشک ہونے پر کسی اچھے شیمپو سے دھو لیں۔
اس عمل سے بالوں کے گرنے کا عمل سست ہو جائے گا، جڑیں مضبوط اور نئے بال کی افزائش ہوگی۔ پیاز فائبر حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے جو آنتوں کی صحت کو بہترین بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پیاز سے حاصل ہونے والی پری بایوٹکس آنتوں کے بیکٹیریل کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق پیاز سے حاصل ہونے والی فیٹی ایسڈ قوت مدافعت میں اضافہ کرتے ہیں، سوزش میں کمی لاتے ہیں اور ہاضمے کے نظام کو بہتر بناتے ہیں۔ پیاز کھانے کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ ہمارے خون کو پتلا کرتا ہے، تو یہ ہمارے خون کو پتلا رکھتا ہے، کیوں نہ کہ اس میں خون کو پتلا کرنے والے اجزاء وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ پیاز بلڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے اور اس سے ہمارے جسم میں کولیسٹرول کی سطح نارمل رہتی ہے۔ یہ دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ پیاز کے استعمال سے ہم کینسر جیسی مزمن بیماری سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیاز پھیپھڑوں کے کام کرنے کے نظام کی مدد کرتا ہے۔ اگر ہم اس کا استعمال روزمرہ بنیاد پر کریں تو یہ موسمی بیماریوں سے بچانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ دمے میں کچا پیاز کھانا مفید ہے۔ پیاز میں فاسفورس کے علاوہ فولاد بھی پایا جاتا ہے جو ہمیں صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پیاز بیماری پیدا کرنے والے جراثیموں کو مارتا ہے، جو بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جب اپنوں کا ذہنی سکون برباد کرنے پر تلے ہوتے ہیں تو پھر اپنوں کے لگائے گئے بڑے بڑے گہرے زخم انسان کو یا تو غلط راستوں پر اتار دیتے ہیں یا پھر برداشت کی حدیں ختم ہونے پر خود کو موت کے منہ میں دھکیل دیتے ہیں۔ کاش اپنے کہلانے والے اپنوں کو گہرے گہرے زخم دینے کے بجائے زخموں کو مرہم رکھنے والے ہوتے۔ ناکامی سے خوف کھانا یا اس سے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اسے اپنی زندگی کے سفر کا اہم حصہ سمجھ کر قبول کرنا چاہیے۔ ہر ناکامی ایک خاموش استاد کی طرح ہوتی ہے جو ہمیں مضبوط بناتی ہے اور زندگی کی گہری سمجھ عطا کرتی ہے۔ یہ ہماری کمزوریوں کو شرمندگی کے لیے نہیں بلکہ بہتری کی طرف رہنمائی کے لیے ظاہر کرتی ہے۔ جو کامیابی ناکامیوں کے بعد حاصل ہو وہ دانائی سے بھرپور ہوتی ہے، جبکہ بغیر جدوجہد کے ملی کامیابی اکثر ستی رہتی ہے۔ لہٰذا ناکامی کو اپنی پہچان نہ بننے دو بلکہ اسے اپنے نکھار کا ذریعہ بنائیں۔ دہی کے ساتھ اسبگول کا چھلکا استعمال کرنے سے معدہ جملہ امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک استعمال کریں۔ کالا نمک صحت کے لیے نقصان دہ نہیں۔ نفسیات کہتی ہے جب 10 لوگ ہمیں میسج کرتے ہیں تو ہم خوش نہیں ہوتے، لیکن جب کوئی خاص شخص ایسا نہیں کرتا تو ہمیں ضرور غمگین ہوتے ہیں۔ سادگی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس کوئی چیز کم ہے، بلکہ سادگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زیادہ نمائش کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ اندر سے مطمئن ہوتے ہیں وہ باہر سے سادہ ہوتے ہیں، نہ دکھاوا نہ بناوٹ، بس اصل زندگی، اصل انسان۔ سادگی وہ خوبی ہے جو وقت کے ساتھ نایاب ہوتی جا رہی ہے۔